إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب توحید کی دعوت عام کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ کے بے انتہا دشمن پیدا ہو گئے اور مکہ میں 13 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستاتے رہے، آپ پر ظلم کرتے رہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کو جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی مسلمان جواب دیتے ہوئے حملہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور اس بات کا عہد کیا کہ ہر معاملے میں، یہاں تک کہ اگر جان دینے کی بات بھی آ جائے تو بھی ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ مدینہ کے لوگوں نے عہد کیا، آپ کا تعاون کیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھیوں کا ساتھ دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی کفار مکہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ مدینہ میں بھی آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مدینہ کے سردار کو خط لکھا کہ ہمارے کچھ ساتھی بھاگ کر کے آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں،
مدینہ پہنچ گئے ہیں، انہیں واپس کر دو، نہیں تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی پوری تیاری کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا خوف ستانے لگا کہ مسلمان مدینہ میں جا کر کے ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مکہ میں تھے، ہم ان کو ستایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم جیسا چاہتے تھے برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ مدینہ پہنچ گئے ہیں اور مدینہ کے لوگوں کے تعاون سے وہ ایک ریاست بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لہذا مدینہ میں بھی انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی کہ اب مسلمان جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے بھی مسلمان کمزور تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین حکمت اختیار کی، یعنی جوابی کارروائی کی اجازت مل گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کے لوگوں سے معاہدہ کرنا شروع کیا، ان کو اپنا حلیف بنانا شروع کیا، اپنا دوست بنانا شروع کیا، تاکہ آس پاس کے لوگوں سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اور دوسری طرف کفار مکہ کو مالی طور سے، معیشت کے اعتبار سے کمزور کرنے کا ارادہ کیا۔ کفار مکہ تجارت کیا کرتے تھے اور سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر یمن کی طرف کرتے، دوسرا سفر شام کی طرف کرتے، اور بڑے پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، رمضان سن 2 ہجری، اللہ کے نبی کو جوابی کارروائی کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس وقت شام سے کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا۔ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ہے اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس سامان تجارت کے ذریعے سے۔ اور غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ مدینہ کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ مکہ سے شام جانے کا راستہ مدینہ کے پاس سے گزرا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری ہے، اور اوپر سے ہمارا راستہ ہی اختیار کیا جا رہا ہے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جاتے ہوئے تو وہ قافلہ بچ کر کے چلا گیا تھا، لیکن اب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، لوگوں تمہارے پاس موقع ہے، چل نکلو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہیں کچھ مال غنیمت عطا فرما دے۔ غور کیجئے، اتنا بڑا قافلہ کہ اس میں 1000 اونٹ موجود ہیں اور تقریباً 250 کلو سونے سے زیادہ قیمت کا سامان اس میں موجود تھا۔ مکہ کے تقریباً تمام لوگوں کی تجارت کا مال اس قافلے میں موجود تھا، اس لیے کہ سال میں صرف 1 مرتبہ شام جانا ہوتا تھا اور تمام لوگ اس تجارت میں شامل تھے۔ تقریباً 250 کلو سونے سے زیادہ قیمت کا سامان اس میں موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے چل نکلتے ہیں اور قافلے کے سردار ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، قافلے کے سردار تھے، تجارتی قافلے کے بڑے چالاک انسان تھے، انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اس قافلے پر مسلمان حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ آگے کی خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے، جاسوسی کا نظام پھیلا رکھا تھا، لوگوں نے خبر کیا کہ محمد اور ان کے ساتھی تمہارے قافلے کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ فوراً ایک ساتھی کو مکہ روانہ کیا اور اس نے مکہ میں جا کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں، جو مال تم نے تجارت میں لگا رکھا تھا اس مال کو محمد اور ان کے ساتھی قبضے میں لینے کے لیے نکل پڑے ہیں، اپنے مال کی حفاظت میں نکلو۔ اور ایسی صورت اختیار کی کہ لوگوں میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، اور اس آدمی کے اعلان کرنے کا نتیجہ تھا کہ مکہ سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آدمی اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکل پڑا۔
کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس سے کوئی آدمی نہ آیا ہو. جو نہیں آ سکا اپنی جگہ کسی دوسرے انسان کو بھیج دیا، لیکن ہر ایک کی حصے داری اس لشکر میں موجود ضرور تھی. ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ چالاکی دکھاتے ہوئے راستہ بدل کر کے اپنے قافلے کو بچا لے جاتے ہیں. قافلے کو بچا لے گئے. اس وقت مکہ میں دوبارہ خبر بھیجی کہ لوگوں، ہم نے تمہیں قافلے کی حفاظت کے لیے بلایا تھا، اب ہمارا قافلہ محفوظ ہے، لہذا تم واپس چلے جاؤ. محمد اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس قافلے میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے. ابو جہل موجود تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، جتنے کفار مکہ کے سردار تھے سارے موجود تھے. لوگوں میں اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے واپس جانے کا کہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم نکل پڑے ہیں. ہم جا کر کے بدر کے مقام پر قیام کریں گے، وہاں پر 3 دن رہیں گے، جشن منائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچ گانے کریں گے، اپنی دھاگ پورے عرب پر بیٹھائیں گے تاکہ پورا عرب جان جائے کہ ہمارے اندر کتنی قوت و طاقت موجود ہے. دوسری جانب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کر دیا کہ مکہ سے ایک لشکر نکل چکا ہے. وہ کون سا لشکر ہے؟ 1000 کی تعداد موجود ہے. شروع میں تو 1300 تھے، لیکن 300 واپس ہو گئے. 1000 لوگ موجود ہیں اور وہ 1000 پوری طرح سے مسلح ہیں. ان کے پاس کئی سارے اونٹ ہیں، کئی سارے گھوڑے ہیں، ان کے پاس پورا ساز و سامان ہے. اونٹ اتنا ہے کہ صبح شام 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے. اور دوسری جانب جو لوگ مدینہ سے نکلے تھے وہ صرف قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے کسی بھی انسان پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ ہر ایک کا چلنا ضروری ہے، جس کی مرضی چلے. لوگوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں. 2 گھوڑے ہیں، چند ایک اونٹ ہے. ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے ہیں. کوئی ساز و سامان نہیں، جنگ کی کوئی تیاری نہیں. لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خبر ملتی ہے کہ ایک بڑا لشکر کفار کا چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ اب ایک خونریز جنگ ہونی ہے، زبردست جنگ ہونے والی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. اگر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے، عرب پر کفار کا دبدبہ ہو جاتا اور کفار پورے عرب کو یہ کہنے کا موقع دے دیتے کہ کفار مکہ انتہائی مضبوط حالت میں ہے. اور اس بات کی بھی کیا گارنٹی تھی کہ اس وقت کفار مکہ مدینہ پر حملہ نہ کرتا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے. یہ کون سی جنگ تھی؟ یہ جنگ بدر تھی، جو اسی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو پیش آئی تھی. جمعے کا دن تھا 17 رمضان. اسی رمضان میں وہ جنگ بدر پیش آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا، ان کو بتلایا لوگوں ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہم نہتے ہیں، سامنے لشکر جرار ہے، ایک بڑا سا لشکر ہے جس کے پاس پورا ساز و سامان ہے. تم کیا کہتے ہو؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جنگ نہیں کریں گے تب بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا مشورہ دیتے ہو؟ دوبارہ کہا. پھر سے عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، سب کو ہمت دلائی اور کہا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں لوگوں کیا مشورہ ہے؟ مجھے مشورہ دو. حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی بنی اسرائیل نے تو کہہ دیا تھا موسیٰ سے جب جنگ پیش آئی تھی، بنی اسرائیل نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیے جنگ کریے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں لوگوں مجھے مشورہ دو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا.
ابو بکر بھی مہاجرین میں سے، عمر بھی مہاجرین میں سے، مقداد بھی مہاجرین میں سے، تین حضرات کھڑے ہوئے تینوں مہاجرین میں سے، جبکہ اس لشکر میں انصار مدینہ کی تعداد زیادہ تھی، ان کی جانب سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھانپ گئے، کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں انصار مدینہ کا کیا کہنا ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہترین بات کہی، فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی ہم نے تصدیق کی ہے، آپ جس سے رشتہ جوڑیں گے ہم اس سے رشتہ جوڑیں گے، آپ جس سے رشتہ کاٹیں گے ہم اس سے رشتہ کاٹ دیں گے، ہمارا پورا مال آپ کا ہے، آپ اس میں سے جو چاہیں لے لیں، آپ جو لے لیں گے ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ اگر جنگ کرتے کرتے برقِ غماد تک پہنچ جائیں، یہ ایک محاورہ جیسے ہم لوگ دوری دینے کے لیے کہتے ہیں لندن کی دوری، لندن جا رہے ہیں یعنی بہت زیادہ دور، ویسے ہی فرمایا اگر اللہ کے نبی آپ جنگ کرتے کرتے برقِ غماد تک پہنچ جائیں گے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اللہ کے نبی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پورے انصار مدینہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کر دیا، لوگوں چلو تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، اللہ رب العالمین کے مدد کے سہارے چل نکلو۔ دوسری جانب لشکر قریش میں پھر سے بے چینی پھیل جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں واپس ہو جاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں واپس نہیں ہونا ہے، ابو جہل اڑ جاتا ہے، کسی کو واپس نہیں جانے دیتا ہے، یہاں تک کہ قریش کو بھی وہ زبردستی روک لیتا ہے کہ کسی کو بھی واپس نہیں جانا ہے، ہم آئے ہیں تو ہم جنگ کر کے جائیں گے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا لشکر دیکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی نگاہوں کے سامنے کفار کا لشکر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ، یہ وہ قریش ہیں جو پورے غرور و تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں، تجھ کو جھٹلا دیا، تیرے رسول کو جھٹلا دیا ہے اور پورے غرور و تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں، آج تو معاملہ تمام کر دے۔ دوسری جانب ابو جہل بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، غور کیجئے گا، ابو جہل ہے خود اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اور اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ، ہم یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ میرا ہے، ایک گروہ سامنے محمد کا ہے، دو گروہ ہیں، دونوں گروہوں میں سے جو رشتے کو زیادہ توڑنے والا ہے اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے، اے اللہ دونوں گروہوں میں سے جو زیادہ برائی کرنے والا ہے اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے، اے اللہ تیرے نزدیک دونوں گروہوں میں سے جو سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ ہے اے اللہ تو اس کی مدد فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابو جہل دعا کر رہا ہے، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اور اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کیا، فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ تم فیصلہ کی دعا کر رہے تھے، تم فیصلہ چاہ رہے تھے، فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے، ابو جہل بھی رب سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، جنگ کا موقع ہے، سامنے لشکر موجود ہے، دوسری جانب اللہ کے نبی بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب دونوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں پھر جنگ ہو کیوں رہی ہے؟ آخر جنگ کی وجہ کیا ہے؟ دونوں رب کو مان رہے ہیں، دونوں ایک اللہ کو اس وقت پکار رہے ہیں، اللہ سے اپنے معاملات کے تعلق سے فریاد کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا؟ دونوں میں جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ فرق کیا ہے؟ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشگوار معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، اچھا معاملہ ہو، برا معاملہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر چیز میں رب کو ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ دوسری جانب قریش تھے، ابو جہل تھا جو رب سے دعا تو کر رہا تھا لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا دیا کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کو ملا دیا کرتا تھا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے دونوں گروہ میں جنگ ہونے کا موقع پیش آیا ہے۔
غور کیجئے، یعنی اللہ رب العالمین کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو اس کی عبادت میں ملانا نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی مخلوق کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے، یہی بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف درست فرمائی، لوگوں کو نصیحتیں کی، جنگی حکمت بتائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں چلے گئے۔ انصار مدینہ کے جو سردار تھے سعد بن معاذ، انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ ہمیں شکست ہوئی تو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پر لوگ موجود ہوں گے، اگر ہمیں فتح ہوتی ہے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برے حالت کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ان کا مشورہ مان لیا، ایک سائبان بنا دیا گیا، اور وہاں پر سائبان کی نگرانی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا، جو قریش میں سب سے بہادر سمجھے جاتے تھے، سب سے شجاعت پسند آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سائبان کی حفاظت کے لیے، یعنی اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اس وقت کا اصول تھا کہ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ جو سردار ہوتے تھے وہ باہر آ کر کے پہلے وہ آپس میں جنگ کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ کی طرف سے 3 لوگ نکل کر کے باہر آتے ہیں، لشکر سے باہر آتے ہیں، ایک عتبہ ہے، دوسرا شیبہ ہے، دونوں بھائی ہیں، تیسرا ولید ہے جو عتبہ کا بیٹا ہے۔ تینوں مکہ کے بڑے سردار ہیں، نامی سردار ہیں، مکہ میں ان کی سرداری کا توتی بولا کرتی ہے، یعنی ان کے سرداری کے چرچے تھے۔ آ کر کے سامنے سے مسلمانوں کو للکارتے ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے آؤ، اے محمد ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو۔ 3 حضرات جو انصار میں سے تھے نکل کر کے مقابلے کے لیے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، کفار مکہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں انصار ہوں۔ کفار مکہ کے وہ 3 سردار کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہماری برابری کے نہیں ہو، ہمارے خون میں سے نہیں ہو، ہم تمہیں اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ اے محمد ہماری برابری کے لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجیے۔ اس وقت اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، اے حمزہ کھڑے ہو جائیے، اے علی المرتضیٰ کھڑے ہو جائیے، اے عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جائیے، جائیے مقابلہ کریے۔ تینوں حضرات، 3 صحابہ نکل کر کے ان کفار مکہ کے سرداروں کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی مرتبہ میں تمام کر دیا، ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیا۔ اور دوسری جانب حضرت عبیدہ کے مقابلے میں جو شخص تھا اس سے تھوڑی لمبی لڑائی چل گئی، حضرت عبیدہ زخمی بھی ہوئے، لیکن حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے سامنے والے مد مقابل کو، دشمن کو ختم کر کے ان کی مدد کو آ گئے اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفار مکہ کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے نامی گرامی 3 سردار جن کو اپنی بہادری پر گھمنڈ تھا، بڑے تکبر سے آئے تھے کہ اے محمد ہمارے مقابلے کے لیے ہماری برابری کے لوگوں کو بھیجیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، کفار مکہ حیران رہ گئے، کتنے بہادر ہمارے سردار اتنی آسانی سے مارے گئے۔ فوراً وہ حملے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب حملہ شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں، مسلمان ان کے حملے کا دفاع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ دوسری جانب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائبان میں موجود ہیں، رب کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رب سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ تیری مٹھی بھر قوم ہلاک ہو گئی، اگر آج تیرے بندے مارے گئے، اگر آج تیری مٹھی بھر قوم ختم ہو گئی، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا دنیا میں
کوئی نہیں بچے گا، یعنی یہ کہ اے اللہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں نے 13 سال مکہ میں اور تقریباً 2 سال مدینہ میں محنت کر کے اتنی بڑی قوم تیار کی ہے جو 313 آج یہاں پر موجود ہیں۔ اے اللہ اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لوگ پتھر کو پوجیں گے، لوگ چاند ستاروں سورج کو پوجیں گے، لوگ درخت کو پوجیں گے، لوگ تیری مخلوق کو پوجیں گے، پتھر کو پوجیں گے، قبروں کو پوجیں گے، غرض یہ کہ طرح طرح کی عبادت کی جائے گی۔ اے اللہ قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں گرے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر سے چادر گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق وہاں پر موجود ہیں، آپ کے کاندھے پر آ کر کے چادر ڈالتے ہیں، آپ کی کمر پکڑ لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی بس کریے، آپ نے اتنا رویا ہے، آپ نے اتنا رویا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑائے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آپ کے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں، مسلسل سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، تھوڑی سی دعا کر کے سوچتے ہیں ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی آنسو بہا رہا ہے، رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، رب سے مدد طلب کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے اللہ کا نبی ہو کر کے کہ ایک مرتبہ منہ سے رب سے رب کو پکار دیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن لے، ان کی مدد کر دے، لیکن مسلسل اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے بھی مدد کیا اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا، اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو وحی کر دیا، ادھر فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، ان کے قدم جماؤ، انہیں ہمت دو، ان کے لڑائی میں مدد کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ وہ دیکھو سامنے جبرائیل کھڑے ہیں، گھوڑے کے لگام پکڑے ہوئے ہیں، تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ جبرائیل آ چکے ہیں، 1000 فرشتے آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی کر دیا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، جلد ہی عن قریب یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور شکست کھا کر کے بھاگ جائے گا۔ یہ فرشتوں کو مدد کے لیے آنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے باہر آئے، زرہ پہنے ہوئے تھے، لوگوں میں اعلان کیا لوگوں جنت کی تلاش میں نکل چلو، آج جو اس دنیا میں سے چلا جائے گا وہ بھی جنت پائے گا، جو دنیا سے نہیں جائے گا صرف جنگ کرے گا اسے بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں بشارت بھی دے رہے ہیں، فتح کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جوش و جذبہ ڈبل ہو گیا اور خود اللہ کے نبی ان کے درمیان میں تشریف لے آئے اور انہیں حملے کرنے کی دعوت دی۔ یہ حملہ کرنے کی دعوت دینے کی دیر تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں کفار کا لشکر ختم ہو گیا، کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم تلواریں چلایا کرتے تھے، ہماری تلوار دشمن کو لگنے سے پہلے ہی دشمن کی گردن کٹ جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ فرشتے مدد کو آئے ہوئے تھے، 1000 فرشتے اللہ رب العالمین نے 313 مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ایسا موقع تھا کہ ایک طرف 313 ہیں جو نہتے تھے، جن کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں، دوسری جانب 1000 کا لشکر ہے، یعنی 3 گنا کا فرق تھا، 3 گنا زیادہ لشکر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی مدد کی کہ زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، دوبارہ ایسا دیکھنے کا موقع نہ ملا کہ ایک چھوٹا سا لشکر، مٹھی بھر لشکر اپنے سے 3 گنا لشکر پر بے انتہا بھاری آ گیا۔ اتنا بھاری ہوا تھوڑی ہی دیر میں سامنے والے لشکر کے پیر اکھاڑ دیے۔ غور کیجئے اس وقت ان کے لشکر میں ابلیس بھی موجود تھا جو
سراقہ بن مالک کی شکل لے کر کے آیا تھا. بہت پہلے سے ان کے لشکر میں موجود تھا, ان کو ہمت دے رہا تھا. جب وہ لشکر واپس جانے کے لیے تلا ہوا تھا اسی وقت وہ آیا تھا اور ان کو ہمت دے رہا تھا, لڑائی کرنے کے لیے ابھار رہا تھا. جب اس فرشتے نے دیکھا, جب اس شیطان ابلیس نے دیکھا کہ فرشتے مدد کو آ گئے ہیں, فوراً پیر اٹھا کر کے بھاگنا شروع کر دیا. کفار نے اس کو پکارا, ہے سراقہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ لوگ تو سمجھ رہے تھے واقعی وہ سراقہ بن مالک ہے, لیکن وہ در حقیقت ابلیس تھا. اس نے کہا لوگوں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. ابلیس کے اس جملے پر غور کیجیے گا. ابلیس نے کیا کہا؟ لوگوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. لیکن آج کا مسلمان ایسا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کو دل سے نکال چکا ہے, اللہ رب العالمین کے ڈر کو بھلا چکا ہے. اسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن یہ 17 رمضان المبارک صحابہ کرام روزہ رکھے ہوئے ہیں, روزہ فرض ہو چکا تھا. رمضان کا مہینہ 17 رمضان جمعہ کا دن تھا. صحابہ کرام روزہ رکھ کر کے جنگ لڑ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, تھک رہے ہیں, پسینہ بہ رہا ہے, لیکن روزے سے ہیں. غور کیجئے, آج ایک مسلمان تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, کمزوری ہو گئی, ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, بہانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ایام معدودات, لوگوں گنتی کے چند دن ہیں, گنتی کے چند دن ہیں, تھوڑے دن ہیں, برداشت کر لو, یہ دن دوبارہ نہیں آنے والے ہیں. صحابہ کرام روزہ رکھ کر کے میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے دشمن کو زیر کر رہے ہیں. سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے سامنے کوئی جنگ نہیں ہے, ہمارے سامنے دنیا کے کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ ہم تھک جائیں, ہم خالی ہیں, ہمارے پاس فرصت ہے, تھوڑا بہت گھر کے کچھ کام ہو سکتے ہیں, لیکن اتنے کام نہیں ہیں کہ ہم اس کام کی وجہ سے یا تھکاوٹ کا بہانہ کر کے یا کمزوری کا بہانہ کر کے ہم روزہ چھوڑ دیں. اگر کسی کو کوئی عذر ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن عذر کا بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دینا انتہائی گھٹیا کام ہے. اور ہر انسان اپنے بارے میں بہترین جانتا ہے, ہر انسان اپنے بارے میں جاننے والا ہے کہ واقعی اسے عذر ہے یا وہ بہانہ بنا رہا ہے. اگر واقعی عذر ہے تب تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر کوئی انسان بہانہ بنا کر کے یہ کہہ دے کہ میں کمزور ہوں, مجھے کمزوری لاحق ہے, مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پکڑے گا. اور غور کیجئے, ابلیس تو بھاگ گیا, صحابہ کرام ڈٹے ہوئے ہیں, اور صحابہ کرام نے ایسی بہادری دکھائی, ایسی جمع مردی دکھائی کہ 70 کفار کو قتل بھی کیا اور 70 کفار کو گرفتار بھی کیا. اور غور کیجئے کہ جب جنگ ہوئی اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے نشاندہی کر دی تھی کہ کافروں کا کون سا سردار مر کر کے کہاں پر گرے گا. جگہ کی نشاندہی بھی کر دی اور جگہ پر نشان بھی لگا دیا کہ اس جگہ پر ابو جہل گرے گا, اس جگہ پر امیہ بن خلف گرے گا. سب کو نشان زد کر دیا تھا. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی, ان کو یہ چیز لاحق ہوئی کہ ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی تھی اس میں کیا ہوا. جا کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی جو جگہ بتائی تھی اس سے 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا. نہ کسی کی لاش ادھر تھی نہ کسی کی لاش ادھر تھی. جو جگہ بتائی تھی اسی جگہ پر وہ انسان, وہ سردار وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا. اور ابو جہل کے قتل کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو گئی, صفیں لگ گئی, میں نے اپنے دائیں دیکھا ایک نوجوان کم عمر لڑکا, میں اپنے بائیں دیکھتا ہوں بائیں بھی ایک نوجوان کم عمر لڑکا ہے. میں سوچتا ہوں اگر میرے دونوں جانب کوئی بہادر انسان ہوتا مجھے مضبوطی ملتی, لیکن میرے دونوں جانب تو کمزور نوجوان دکھائی دے رہے ہیں. ایک معاذ ہیں, دوسرے معوذ ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے چچا جان ذرا بتائیے تو صحیح ابو جہل اس میں کہاں ہے. فرماتے ہیں تم کیا کرو گے ابو جہل کا,
وہ نوجوان کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیا کرتا ہے، آج میرے پاس موقع ہے، یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا۔ دوسری جانب سے بھی اس کا وہ دوسرا لڑکا بھی وہی سوال کرتا ہے، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ عبدالرحمن بن عوف ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں مجھ سے پوچھ ہی رہے تھے، اسی وقت مجھے سامنے ابو جہل دکھائی دیا جو گھوڑے پر چل رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے، میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ معاذ اور معوذ دونوں نوجوان لڑکے فوراً لپک پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ غور کیجئے، وہ ابو جہل جسے اپنی سرداری پر ناز تھا اور کام تمام ہو گیا، وہ نیچے گر گیا، سانسیں چل رہی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کے گردن میں اپنا پیر رکھا۔ اس نے کہا، عبداللہ بن مسعود چرواہے، عبداللہ بن مسعود مکہ میں بکری چرایا کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ چرواہے تمہیں پتہ ہے تم اپنا پیر کہاں رکھے ہوئے ہو؟ اور اس کے بعد فرمایا مجھے اس بات کا زیادہ افسوس ہے کہ مجھے کسانوں کے بیٹوں نے قتل کیا ہے، یعنی مرتے ہوئے بھی وہ تکبر سے باہر نہیں نکل سکا، مرتے ہوئے بھی اس کے اندر گھمنڈ موجود تھا، تکبر موجود تھا کہ میں سردار ہوں تو مجھے کوئی اعلیٰ حسب نسب والا ہی قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے مدینہ کے کسان کے دو بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ اور تمام سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں ابو جہل کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس گئے اور اس کو دیکھا۔ غرض یہ کہ وہ ابو جہل جو مکہ میں سب کا سردار تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اور دشمنوں میں سب سے بڑا سردار، آج زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین سے اس نے فیصلے کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ چاہتے تھے لو فتح آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم واپس لوٹ کر کے اپنی سازش میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی لوٹ کر کے سزا دے گا، اور تمہارا مال اور تمہارا یہ لشکر چاہے جتنا بھی زیادہ بڑا ہو، چاہے جتنا بھی زیادہ عظیم ہو، تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ وہ عظیم جنگ کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان جمعہ کا دن تھا۔ صحابہ کرام بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے اور اس جنگ کے اتنے زیادہ فضائل و ثمرات ہیں کہ اس جنگ کے اندر جو 14 صحابی شہید ہوئے وہ تو جنت میں گئے ہی، لیکن اس جنگ میں جتنے بھی صحابہ موجود تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے اتنا خوش ہوں کہ اب وہ اپنی آئندہ زندگی میں جو چاہیں کریں، ان کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے انہیں جنت عطا کر دی ہے، میں نے ان کے دل کو جھانک کر کے دیکھ لیا ہے، آگے وہ جو چاہیں کریں ان کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ بدری صحابی اتنی زیادہ فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے اور دنیا میں لوگوں کے نزدیک بھی ان بدری صحابی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کوئی بھی محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے سند میں کوئی بدری صحابی آ جاتا ہے، اس حدیث کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے، اس حدیث کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ غرض یہ کہ بدری صحابی کا ایک الگ سے طبقہ بنا دیا گیا اور ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا خوش تھے، اللہ رب العالمین ان سے بے انتہا خوش تھا، اور بدری صحابی کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اس جنگ کے اندر، اس واقعہ کے اندر مسلمانوں کے صبر و استقامت
کا درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے تنگ دستی میں، غریبی میں، لاچاری میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اپنے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ نبی یقیناً وہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ان کو سچا مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے مدد کے بھروسے میدان جنگ میں کود پڑے اور اللہ رب العالمین کی مدد ان کے لیے آئی۔ اس انسان کی نیت اگر صاف ہو، اخلاص سے وہ کام کرے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کیا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اخلاص نیت کے ساتھ کوئی عمل کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔